ہم آج جو ہے وہ پہلے اس عنوان پر بات کریں گے کہ جو اس روح اور دل کو پاک کرنے کا پہلا قدم ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھانا، زیادہ کھانے کی ہرس ہونا۔ اچھا، تو کثرت عقل جو ہے، زیادہ کھانا، زیادہ کھانے کی ہرس ہونا، یہ انسان کی روح کو خراب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ کھائے، حد اعتدال سے زیادہ نہ کھائے، کیونکہ زیادہ کھانے سے اس کی روح کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ بلادت پیدا ہوتی ہے، اس کا قلب غافل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ روحانی جو مراتب طے کرنے ہوتے ہیں، وہ روحانی مراتب طے کرنے میں انسان جو ہے وہ چوک جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا جو ہے اصول جو ہے یہ تزکیے کا وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس بات کی تربیت کرے کہ کم کھائے یا اعتدال کے اندر کھائے، اور حد اعتدال سے زیادہ نہ کھائے، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان کے اندر بہت سی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ زیادہ کھانے کی جب ہرس انسان کو ہوتی ہے تو زیادہ کھانے کے لیے پیسہ چاہیے، تو دوسرے سٹیپ میں اس کے اندر مال کی محبت، کسب مال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر دسترخوان مجھے سجانے ہیں مرغ مسلح سے تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو مال کی طرف متوجہ تو یار مال کماؤ۔ اب مال حلال سے لائے حرام سے لائے، اس سے بحث نہیں، مال آنا چاہیے تاکہ دسترخوان سجے۔ جب مال کے حصول کے اس کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی ہے تو مال بغیر جا کے وجاہت کی حاصل نہیں ہوتا کہ آپ کے مارکیٹ کے اندر ایک نام ہو، ایک حیثیت ہونی چاہیے، تب آپ کا بزنس چلے گا، ہر بندہ آپ پہ اعتماد بھی نہیں کرے گا۔ اس کے چکر میں آپ کے اندر حب جا پیدا ہو جاتی ہے، آپ وجاہت اور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جب منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو حب جا پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حب جا بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے، اس میں حسد آ جاتا ہے، کیونکہ تکبر آیا تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مارکیٹ کا سب سے بڑا تاجر سمجھتا ہے، غریبوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں کوئی آیا تو اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تو اندر کینہ اور بغض پیدا کر لیتا ہے، ہر اس کی جوڑ توڑ میں رہتا ہے۔ تو دیکھو کتنی بیماریاں صرف زیادہ کھانے کی ہرس نے پیدا کر لی۔ اور اگر زیادہ کھانے کی ہرس نہیں ہے، چٹنی روٹی پہ گزارا کرتا تو اس کو یہ بکھیڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی گزرے اللہ کے، ان سے کسی نے کہا جی حضرت مارکیٹ میں فلاں چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا کرے، سستی کیسے ہو؟ کہا کہ وہ کھانا چھوڑ دو، اس کو خریدنا چھوڑ دو، خود ہی سستی ہو جائے گی۔ کیونکہ وہی بات جو آج دنیا جس کو ڈیمانڈ سپلائی کہتی ہے کہ مارکیٹ فورس ڈیمانڈ سپلائی ہے، کہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی اس کی زیادہ پروفٹ بڑھے گا۔ تو انہوں نے فرمایا ڈیمانڈ ہی ختم کر دو، وہ چیز خریدنا چھوڑ دو، دوسرے دن ہی سستی ہو کے مارکیٹ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھو یہ وہ نقطے کی بات ہے کہ آپ کے اندر یہ کھانے پینے کی جو ہرس ہے، اس سے کتنی عیب پیدا کر دیے، مال کا لالچ پیدا کر دیا، حب جا کی محبت پیدا کر دی، پھر حب جا کے نتیجے میں آپ میں تکبر آ گیا، آپ میں حسد آ گیا، کینہ آ گیا، بغض آ گیا، ساری روحانی امراض آپ کے اندر پیدا ہو گئے، صرف ایک زیادہ کھانے کی ہرس۔ اگر زیادہ کھانے کی ہرس نہیں ہے، سوکھی 2 روٹیاں ملتی ہیں اور چٹنی سے کھا گیا اور پانی پی لیا، خدا کا شکر کر لیا، تو آپ کو سارے بکھیڑے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ سب سے پہلا قدم تو اس روحانی کے میدان میں آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کو کم کریں۔ اچھا، اس طریقے سے انسان ترقی کرے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یہ تو آپ نے ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیا جو کالرز نے اور سوشل میڈیا پہ پہلے ہی پوچھا ہوا تھا کہ زیادہ کھانا تو جسم کے لیے ہوتا ہے، اس سے جسم کو نقصان ہونا چاہیے تھا، لیکن روح کا نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ تو آپ نے بڑے زبردست انداز سے اس بات کو واضح کر دیا کہ روح کا نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ حب جا پیدا ہوگی، پھر کبر پیدا ہوگا، پھر حسد بغض پیدا ہوگا، اور پھر دنیا کی محبت اور زیادہ بڑھے گی، تو وہ تو پھر سارا معاملہ جو ہے وہ روح کے مسئلے میں چلا جائے گا، اور روح جو ہے وہ پھنستی چلی جائے گی۔ بالکل، اس لیے کہ یہ فطری بات ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے۔ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، تو چونکہ ظاہری طور پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں زیادہ، لیکن اثر اس کا باطن پہ روح کے اوپر پڑ رہا ہے کہ آپ نے زیادہ کھایا تو اس کا اثر باطن پہ پڑ رہا ہے، تو باطن اس کی وجہ سے جو ہے وہ نکما ہو رہا ہے۔ جب وہ نکما ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی روح جو ہے وہ بودی ہو گئی، وہ سیدھا ہوگی، جب وہ سیدھا ہوگی تو کوئی کمال حاصل نہیں کر سکی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب ہم نے نہیں کھایا ہوا ہوتا تو روح میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، بالکل، اور روح میں وہ بوجھ اور ثقل نہیں محسوس ہوتا جو عام دنوں میں ہوتا ہے جب کہ آپ نے زیادہ کھایا ہوا ہے۔ بالکل، تو یہی اسی کی یہی وجہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ بالکل بالکل اسی وجہ سے۔ حضرت ناظرین کے لیے میں آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح زیادہ کھانے کی ممانعت آئی ہے؟ یہ تو قرآن کریم میں یہ اصول بتا دیا اللہ نے، اچھا، کلو وشربو ولا تسرفو، اچھا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔
ٹھیک ہے. یہ اسراف کے لفظ نے آ کے اعتدال کی حدیں باندھ دی ہیں کہ کھانے پینے کی اجازت دی ہے، جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ کھانا پینا آپ کے جسم کو نقصان دے، جہاں وہ کھانا پینا آپ کی روح کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے، بس وہاں پہ ہاتھ روک لو. بالکل تو یہ تو ولا تسریف کا جو اصول ہے اسراف، کیونکہ اسراف کسی چیز میں جو گوارا نہیں ہے، جی کسی چیز میں اسراف گوارا نہیں، یہ میں کھانے پینے میں بھی گوارا نہیں ہے، اس سے منع کر دیا. تو یہ ولا تسرف کو جو اصول بتایا، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کھائیں بھی پئیں بھی، کیونکہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن ولا تسرف کہہ دیا اسراف نہ کرو. کھانے میں اسراف کیا، پینے میں اسراف کیا، تو دونوں صورتوں میں آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، اور جسم کو نقصان ہوگا ظاہر ہے اس کی وجہ، کیوں کہ اصل میں جسم ایک برتن ہے، روح اس کے اندر مظروف ہے. جی جی برتن ٹوٹے گا تو روح اندر چیز خراب ضائع ہوگی نا. بالکل بالکل اسے جسم اگر ڈیمیج ہوگا تو جو اندر روح ہے وہ وہاں نکل کے اپنے مقام پہ چلی جائے گی. جی اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت کر دی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی. فرمایا کہ تمہیں اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو 3 حصے کرو اپنے بھوک. ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے، ایک حصہ جو ہے پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے رکھو. تو 3 حصے کر کے، اس 3 حصے کر کے اب آپ کھائیں پیئیں. یہ نہیں کہ آپ کھاتے ہی چلے جائیں. تو نبی نے بھی وہ ایک قاعدہ دے دیا کہ آپ یہ اتنا کھائیں اور اتنا نہ کھائیں، اتنا پئیں اتنا نہ پئیں، اور سانس کے لیے بھی جگہ رکھیں. تو کہ اس طرح قرآن حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی. بلکہ ایران کا ایک طبیب جو مدینہ طیبہ میں آیا، اور مدینہ طیبہ میں وہ 7 8 دن 10 دن رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں مدینے میں کوئی بیماری نہیں ہے، سارے صحابہ صحت مند ہے، کوئی بیمار نہیں ہے. تو اسے پوچھا بھائی تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہو، یہ تم لوگ جو سارے صحت مند ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہمارے نبی نے ہمیں ایک ہدایت دے رکھی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے. اچھا. اور کبھی کون سی ہدایت ہے؟ کیونکہ تمہارے نبی تو نبی ہیں، کیا وہ حکمت کی کوئی بات بھی بتائی انہوں نے؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب خوب بھوک، سچی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. اچھا. یہ ہمیں نبی نے ہدایت دی. خوب سچی بھوک جب لگ جائے اب کھانا کھاؤ، اور جب ابھی بھوک باقی اور ہاتھ کھینچ لو. تو وہ اچھل گیا، وہ آدمی، وہ حکیم اچھل گیا. کہا کہ حکمت کا اتنا بڑا اصول ہے علم طب کا کہ میں سمجھتا تھا کہ ہم طبیبوں کو اس کی خبر ہے، لیکن تمہارے نبی تو کمال طبیب ہیں. انہوں نے ایسا زندگی کا اصول بتا دیا کہ انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کا راز یہی ہے. اللہ اکبر، زبردست. کہ سچی بھوک جب، اور آج کل ہمارا جو کھانا پینا وہ ٹائمنگ پر ہے. جی بھی 8 بج کے ناشتہ کر لو، جی جی بالکل. بھی 2 بج کے دوپہر کھانا لگ کے آ جاؤ، بھی رات کے 8 بج کے ڈنر لے لو. جی بالکل. تو ہمارے ٹائمنگ پر ہے، اس لیے آج صحتیں خراب ہیں. حالانکہ اس کا تعلق ٹائمنگ سے نہیں، اس کا تعلق بھوک کے ساتھ تھا. اچھا. اگر آپ کو بھوک سارا دن نہیں تو نہ کھائیں، جب بھوک لگے اب کھائیں. کیونکہ بھوک لگی پہ جب آپ کھائیں گے تو جو کھاتے ہیں ایک ایک لقمہ سونا بن جاتا ہے، جی فوراً ہضم ہوتا ہے. اور بھوک ابھی باقی اور ہاتھ کھینچ لیں. یہ راز تھا. اور آج صحتیں اس لیے خراب ہے، ہم نے ہر چیز کو جیسے اسکیجول کر لیا، کھانے پینے کو اسکیجول کیا ہوا ہے. اب صبح ناشتے میں بھوک ہے یا نہیں، بس بیگم نے ناشتہ لگا دیا، اماں نے بلا لیا، بیٹھ گیا، ایک آدھ پراٹھا کھا ہی جاتا ہے. جی. اب وہ اس کے بعد دوپہر 2 بجے، بھائی 2 بج گیا کھانا لگ گیا، آ جاؤ بھائی. اب وہ کھانے خوشبو دے کے آ ہی جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنی نال بھر لیتا ہے کھانے. نتیجہ ہے کہ وہ بدہضمی، صحتیں خراب. بھئی آپ صبح اگر ایک پراٹھا کھا لیا ہے، سارے دن آپ کو بھوک نہیں لگی، نہ کھائیں. یہ ضروری نہیں کہ ٹائمنگ. تو یہ خرابی تو نبی نے صحابوں کی کیا بتایا، بھوک جب لگے تب کھانا، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا. تو یہ تمہاری صحت کا راز ہے. تو اس طبیب نے کہا واقعی اس سے بڑا کوئی راز نہیں، تبھی میں مدینہ دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ میں کوئی بیمار نہیں. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسا گولڈن سنہری اصول ہمارے سامنے آ گیا کھانے کے لیے، کہ کھانے کو اپنے اوقات سے ٹائمنگ مت کریں، اپنی بھوک کے ساتھ ٹائمنگ کریں. اس میں بڑا فرق ہے، جیسا کہ حضرت نے بڑے واضح طریقے سے اس میں ایکسپلین کیا کہ اوقات کار پہ نہ جائیں کہ دن میں 3 مرتبہ ہی کھانا ہے، بلکہ اپنی بھوک کو ایڈریس کر کے کھائیں. تو ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور کا مسلمان تو کم کھانا کھائے تو کمزور ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ کام نہیں ہوتا. لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ انہوں نے تو فاقے کیے ہیں اور یا چند کھجوریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اور بڑی بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو آج کا انسان تو یہ کہتا ہے کہ ہم نہ کھائیں تو ہم تو مرنے لگتے ہیں. تو اس کو پھر ہم کس طرح بیلنس کریں؟ اچھا سوال اٹھایا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بھوکا شیر زیادہ لڑتا ہے.
اور شیر بھی جب کھا لیتا نا پھر کوئی نہیں لڑتا, وہ بس منہ لٹکا کے بیٹھا رہتا ہے. تو آج اصل میں ہم کھا کھا کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یار بس ہم سے نہیں لڑا جائے گا بھوکے, حالانکہ یہ پتہ نہیں کہ وقت آیا تو بھوکا اتنا لڑے گا کہ کوئی ٹھہر نہیں سکے گا. تو اصل میں یہ ایک ازیوم اس نے کر لیا کہ یار ہم تو کھائے بغیر رہ نہیں سکتے, حالانکہ یہ رمضان کے روزوں میں تجربہ کرتا ہے مومن, کیونکہ مومن تو اسی ایمان کو لے کے بیٹھا نا جو اسلاف کا ایمان تھا. وہ اسلاف بھی خدا پر ایمان رکھے ہوئے تھے, ہم بھی اللہ پہ رکھے ہوئے, وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے, ہم بھی نبی پاک کی امتی ہیں, تو ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بات یہ آپ نے خود ساختہ ایک اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کر رکھی ہے کہ یار ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. اور وہی ہوتا ہے کہ عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں, عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ 10 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے تو گھر میں ہنگامہ ہے, پانی ملنے میں 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے ہنگامہ ہے. لیکن وہی آدمی رمضان میں 22 گھنٹے کا روزہ خاموشی سے گزارتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وقت آیا تو اندر وہ ایمان کی چنگاری ابھی بھی موجود ہے کہ انشاءاللہ بھوکا شیر ایسا لڑے گا کہ اسلاف کی یاد تازہ ہو جائے. تو اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ یہ آج ہمیں بھوک کے بغیر مر جاتے, نہیں مرتے نہیں, وہ تو ایسا لگتا ہے. لیکن جب ٹائم آئے گا, جیسے رمضان میں آپ تجربہ کر رہے ہیں, ہمیں عام حالات میں 20 منٹ لیٹ ہو جائے کھانا تو گھر میں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن آج 20 گھنٹے کا روزہ آرام سے خاموشی سے گزارتے. جی بالکل ایسے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رمق اندر ہے. لہذا وہی وجہ ہے کہ آج کے دوروں میں بھی مومنین نے ایمان کی شان کے ساتھ جب میدانوں میں اترے ہیں تو فتح پائی ہے انہوں نے, ماشاءاللہ. تو پہلی بات تو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ پہلے زمانے کے اندر غذائیں خالص تھیں, مشینی دور نہیں تھا, وہ ایک بالکل نیچرل زمینی دور تھا کہ خود اپنے پاؤں پہ پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, پاؤں سے پہاڑوں سے اتر رہے ہیں, پیدل کئی میل کا سفر کر رہے ہیں, اگر دیسی گھی کا پیالہ پیا بھی ہے تو 4 میل ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں. تو وہ چیز خوراکیں جو تھیں وہ بالکل آپ کے اندر یہ سونا بن گئی اور ہڈیاں لوہا لاٹ ہو گئیں. تو یہ تھا. اور آج تکاسل کا دور آ گیا ہے کہ آج مرغن غذائیں کھا لی تو جناب گھر سے کرسی پہ اٹھا جا کے گاڑی کی کرسی پہ بیٹھ گیا, اے سی سے نکلے اے سی میں بیٹھا, وہاں گاڑی میں جا کے وہاں سے اترا اور پھر جا کے کرسی پہ آفس میں بیٹھ گیا. تو وہ جو خوراکیں وہی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اندر کیا, وہ کولسٹرول بن گیا. وہ کولسٹرول بن کے جو انہوں نے اپنی رگیں بند کرنا شروع کر دی, وہ خون کے اندر جو ہے وہ چکنائی پیدا ہونے لگ گئی, اس کی گردش نہیں ہے, ہماری چل پھرت نہیں ہے. تبھی پھر آج جب وہ محتاط لوگ کہتے یار گھر میں ٹریڈ مل ہی رکھ لو یار, تم نہیں چلتے تو یار سڑک کو ہی چلا لو. وہ سڑک چلتی ہے, آدمی اوپر کھڑا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کرنا مصنوعی طریقے کرنے پڑ گئے. تو پہلے زمانے میں اس لیے وہ مضبوط تھے کیونکہ ان کو خود سب کچھ کرنا پڑتا تھا. اور آج بھی جو لوگ پہاڑوں کی زندگی گزارتے ہیں, جو وادیوں میں رہتے ہیں, آج وہ بھی مضبوط ہیں, بالکل ان کے قوا مضبوط ہے. کیوں کہ ان کو نیچرل زندگی ساری فیس کرنی ہے اور نیچرل ان کو آب و ہوا ہے. اور آج مشینی دور میں ہماری تو آب و ہوا ہی پولوشن اتنا پھیلا ہوا ہے, بلکہ پولوشن مٹانے کے لیے ہم ادارے بناتے ہیں تو اس کی وجہ سے دھواں اندر جا رہا ہے, گیس اندر جا رہی ہے, کیا کیا چیزیں. اس وجہ سے ہماری ہڈیوں کے اندر وہ اب تاب نہیں رہی, ہم کمزور ہو گئے. لیکن اللہ نے ہم پر یہ عنایت کی کہ ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ تم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اب لڑو, ہمیں بھی ایک ٹریگر دے دیا, بٹن دباؤ گولی نکل گئی. تو گویا کہ اللہ نے اسی حساب سے سامان جنگ بھی ایسے آسان کر دیے. لڑائیاں بڑھائیاں جب سامان جنگ کے ذریعے سے ہونے لگ گئی, اب وہ پہلے والی جنگیں نہیں کہ تیر تلوار لے کے آپ گھوڑے اور ہاتھی پہ بیٹھ کے نکلے. تو گویا کہ اللہ نے ہر زمانے کا لحاظ رکھا ہے, لیکن بارہ مومن کا ایمان جو ہے وہ اصل میں لڑتا ہے. اور وہ ایمان کی قوت وہ روح کی صفائی سے ہوگی, روح کو صاف کرتا رہے گا, ایمان قوی رہے گا اور یہ طاقتور رہے گا. ایک یہ سوال آتا ہے کہ جب کثرت طعام کی عادت ہو جاتی ہے تو پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اب انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھانا پڑتا ہے, تو اس صورت میں وہ اپنا علاج کیا کرے, کس طرح کرے؟ ظاہری بات ہے ڈاکٹروں سے میڈیکل علاج تو کروائے گئی, کیا اس کے لیے کوئی روحانی علاج بھی ہے کہ وہ بچنا چاہتا ہے تو کیسے بچے؟ بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ زیادہ کھانا, یہ زیادہ کھانا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اس کو یوٹیلائز صحیح کر لیں, اس کو ہضم کر لیں. کیونکہ ایک آدمی زیادہ کھانے کا عادی کھا لیا اس نے, اس کو ہضم کر لیا. اچھا ہاں, اور ہضم کا طریقہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہو تو کھانا کھانے کے بعد وہ نماز اور اللہ کے ذکر سے اس کو ہضم کرے. اللہ اکبر. یعنی نماز اور اللہ کے ذکر سے کو ہضم کرے. آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کاربینہ کی گولیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ آپ 10 نفلیں پڑھ لیں,
اب 10 نفلیں پڑھ لے سارا ہضم ہو جائے گا، کیونکہ اس نماز کی حیت قضائی ایسی ہے کہ آپ کا پورا جو اندر کا سسٹم جو نظام ہضم جو ہے وہ تیزی سے کام کرتا رہتا ہے، نتیجہ کہ آپ کا کھانا ہضم، بلکہ اس کا تجربہ رمضان میں تو آپ اچھی طرح کرتے ہیں کہ آپ اچھی طرح افطار کے وقت جو ہے وہ نال یہاں تک بھرتے ہیں، دبا کے کھاتے ہیں، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ افطاری کے اندر جو پکوڑے سموسے اور دہی بڑے چلتے ہیں بہت زیادہ، اور اتنے کھاتے ہیں کہ وہی بات ہے، وہ میرے پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ وہ جناب وہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، اندر سے آواز آتی دہی بڑا ہے تیزے دہی بڑے کھائے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ لیکن 20 تراویح پڑھنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ سب کچھ ہضم، گھر آ کے کہتا ہے بھی کچھ کھانے کو ہے، جی بالکل، وہ بلی ماں سے کہتی دماغ ٹھیک ہے تمہارا، پہلے 3 ٹونگوں کی جان لے گئے، 2 بریانیاں کھا گئے اور چنے کے چاٹ کے ابھی بھی نہیں پتہ نہیں یہ 20 تراویح پڑھی سب ہضم ہو گیا۔ اب دیکھو 20 تراویح کھانا آپ کا ہضم کر رہا ہے، تو یہ آپ تجربہ خود کرتے، اس کا مطلب ہے نبی پاک نے جو فرمایا کہ نماز سے کھانا ہضم کرو، اور دوسری روایت میں فرمایا ذکر سے ہضم کرو، اور یہ تجربہ کر کے آپ دیکھیں، آپ نے جتنا کھایا ہو آپ گھر آ کے 2000 دفعہ یا 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ 2000 دفعہ یا 1000 دفعہ پڑھ لیں، آپ اس کے بعد اٹھیں گے آپ کہیں گے یار کھانا کہاں چلا گیا، یہ میرا تجربہ ہے، کر کے دیکھیں۔ لوگوں کو پریشان ہوگی ضرورت نہیں کہ یار نظام ہضم کی گولیاں کھائیں ہم، تو وہ جناب گھر آ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی محمد رسول اللہ ساتھ ملا دیا، 2000 کی تعداد پڑھ لیں، جیسا بھی کھانا کھایا ہو بالکل ہضم ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو دیکھو نبی کی ہدایت ہے، تو نماز اور روزے سے، نماز اور جو ذکر سے آپ کھانے کو ہضم کریں، تو یہ طریقہ تو جس کو زیادہ کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اصل میں کھانا اور سونا اور پینا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کو جتنا زیادہ بڑھاتا جائے بڑھتی جاتی ہیں، سونے کو جتنا بڑھانا چاہے اتنی بڑھ جائے گی، جتنا گھٹانا چاہے گھٹا سکتے ہیں۔ اس طرح جو کھانے کو جس کو عادت پڑ گئی ہے، ایک تو اس کو اب کھانے کو کم کرنا چاہیے۔ کم کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اگر 4 روٹیاں کھاتے تھے اب آپ جو 1 روٹی کھائیں، نہیں، آپ 4 کھاتے نہیں اب آپ 3.5 کھائیں، اچھا آدھی روٹی چھوڑ دیں، اب 1 ہفتہ تک آپ یہ اس کی مشق کریں، 1 ہفتے بعد پھر آپ 3 روٹیاں کر دیں، وہ آدھی بھی چھوڑ دیں، اب 1 ہفتہ تھا 3 روٹی کھاتے رہے، پھر اس کے بعد پھر اس میں سے آدھی 2.5 روٹی کھائیں، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ جو چیز عادت بن جاتی ہے، ہیبٹ بن جاتی ہے، اس سے چھٹکارا آسان نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ جب کم کرتے جائیں گے اور نفس عادی ہوتا رہے گا اور نفس کو یہ سگنل پہنچا رہے گا کہ بھئی مال جو ہے بس اب 2 ہی روٹیاں آ رہی ہیں، لہذا نفس اسی حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، کیا یا بس ٹھیک ہے 2 ہی روٹیاں، پھر 1.5 پہ آ گئے، پھر 1 چپاتی پہ آ گئے، تو کہنے کا مقصد یہ آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا، ادھر اللہ کے ذکر اور نماز سے اس کی تقویت حاصل کریں، آپ کی عادت زیادہ کھانے کی چھوٹ جائے گی، انشاءاللہ پیٹ بھی آپ کا سلیم ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ تو ہمیں روحانی علاج بھی پتہ چل گیا، زیادہ کھانے کا، اوور ایٹنگ کرنے کا یا بنج ایٹنگ کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسائل کا حل فرمائے۔